کیلاش ناتھ نے بڑی انکساری سے کہا، آئی جی کے علاوہ منتری صاحب بھی چل کر مندر پہنچے تھے، سب نے میری تعریف کی ہے۔ منتری صاحب نے آئی جی سے میری ترقی کی بات بھی کی تھی، وہ نہ کرتا تو بھی تیری ترقی ضرور ہوتی، سیتا رام سرسراتے لہجے میں بولا۔ جوگی کی زبان سے جو بات نکل جائے وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ بھی کان کھول کر سن لے کہ اب بھری عدالت میں پنہ لال اپنی زبان سے قتل کا اقرار کرے گا اور یہ بھی بیان دے گا کہ اس نے میرے اوپر جھوٹا کیس بنانے کی کوشش کی تھی۔ پر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی مہاراج، کیلاش ناتھ نے دبی زبان میں پوچھا، اس نے تمہارے خلاف پرچی کٹوانے کی بھول کیوں کی تھی؟ تو نہیں سمجھ سکے گا لیکن میں جانتا ہوں۔ سیتا رام نے پھر ڈرامائی انداز اختیار کیا۔ بات میری سمجھ میں بھی دیر سے آئی، پہلے آ جاتی تو پنڈت کرم چندر مہاراج کا یہ سیوک راستے کی دیوار بن جاتا، پنہ لال کی گھٹیا چال کبھی کامیاب نہ ہوتی۔ سیتا رام کی زبان سے کرم چندر کا نام سن کر میں چونکا۔ اس نے ایک تیر سے دو شکار کھیلنے والی بات بہت سوچ کر کہی تھی۔ شکاری پنہ لال نہیں بلکہ خود جوگی سیتا رام تھا، جس نے خاموشی سے گرفتاری پیش کر دی تھی، اور جیل میں بند ہونے کے باوجود اس نے اپنی ماورائی قوتوں کے ذریعے نہ صرف پجاری پنہ لال کو سولی تک پہنچا دیا تھا، بلکہ اپنے راستے کے سب سے بڑے کانٹے پنڈت کرم چندر کو اتنی خوبصورتی سے موت کے گھاٹ اتارا ہوگا کہ اس کی روح بھی حیران رہ گئی ہوگی۔ اب میرے لیے کیا آ گیا ہے؟ کیلاش ناتھ نے بڑی عقیدت سے کہا۔ تم جیل میں بند رہو مہاراج، اور میں سب کر سکتے ہوئے بھی تمہاری کوئی سیوا نہ کر سکوں، یہ بات مجھے شوبھا نہیں دیتی۔ میں چاہوں تو آج ہی پنہ لال کا بیان لے کر… نہیں، سیتا رام نے سختی سے کہا، ابھی میرے بارے میں کچھ مت سوچ۔ عدالت نے جو سمے دیا ہے اسے پورا ہو لینے دے۔ مجھے تیری سہایتا کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جوگی سیتا رام جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ تم منع کرتے ہو تو میں چپ رہوں گا، لیکن گنیش کے مندر کے بڑے پنڈت پجاری کیا وچار کر رہے ہیں مہاراج کی اچانک موت کے بارے میں؟ سیتا رام نے ڈی ایس پی کی بات کاٹ کر پوچھا۔ وہ بھی حیران ہیں، بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیلاش ناتھ نے جواب دیا، ان کا کہنا ہے کہ پجاری پنہ لال ہر روز سورگ باشی پنڈت کرم چندر کے چرن چھونے آیا کرتا تھا، بڑی سیوا کرتا تھا مہاراج کی، پھر اچانک اس نے مہاراج کی ہتیا کیسے کر دی؟ سب دنیا دکھاوے کی باتیں تھیں، ڈھکوسلا تھا۔ لیکن میں بتاتا ہوں، سیتا رام پھر بات کاٹ کر سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، پنہ لال نے پنڈت رام کشن سے بھی سانٹھ گانٹھ کر رکھی تھی۔ کرم چندر کے بعد اگر رام کشن مندر کا انتظام سنبھال لیتا تو پنہ لال کے زیادہ کام آ سکتا تھا۔ سمجھ رہا ہے میری بات؟ پر اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پنڈت رام کشن کو بھی اس کے کالے کرتوتوں کی سزا اوش ملے گی، دیوی دیوتا اسے بھی شمع نہیں کریں گے۔ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ سیتا رام نے جو جال بنا تھا وہ یقیناً بڑا مضبوط تھا۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی خاطر اس نے بڑی گہری سازش مرتب کی تھی۔ کیلاش ناتھ کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا تھا، اور اب بڑی دیدہ دلیری سے رام کشن کے بارے میں پیش گوئی کر رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر تل ملا کر رہ گیا۔ کیلاش ناتھ دیر تک بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ وہ چلا گیا تو میں نے دبی زبان میں پوچھا، گرو، اگر کہیں پنڈت کرم چندر کے پوسٹ مارٹم کی ضرورت پیش آ گئی تو کیا ہوگا؟ سیتا رام نے مجھے بڑی خونخوار نظروں سے گھورا۔ ان شعلہ اگلتی نظروں میں رحم کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے رات کو مچھر کاٹنے کی بات مجھے اندھیرے میں رکھنے کے کارن کہی تھی۔ جوگی سیتا رام نے اتنے خطرناک لہجے میں مجھے مخاطب کیا کہ میں کانپ کر رہ گیا۔ اس کا وہ بھیانک روپ میری نظروں میں پہلی بار آیا تھا۔ گرو، میں نے بات بنانے کی خاطر کوئی بہانہ تراشنے کو سوچا، لیکن اس نے پھر میری بات کاٹ دی۔ تو اگر سب کچھ دیکھ چکا ہے اور جان چکا ہے تو اپنی زبان بند ہی رکھنا، اس نے بدستور سرد اور شفاق انداز میں کہا۔ جوگی سیتا رام اپنے راستے میں کوئی رکاوٹ پسند نہیں کرتا۔ سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے جواب میں کچھ کہنا چاہا، لیکن سیتا رام نے تیزی سے آنکھیں بند کر کے تھوڑی سینے پر ٹکا لی۔ اس کے ہونٹ تیزی سے ہلنے لگے، وہ کسی منتر کے جاپ میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ جوگی سیتا رام کا لب و لہجہ اس وقت مجھے پسند نہیں آیا، لیکن درگا کی وجہ سے میں اس کے خلاف کوئی جارحانہ قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی جوگی،
اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 20 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ ڈی ایس پی کیلاش ناتھ کی وجہ سے پوسٹ مارٹم کی نوبت نہیں آئی۔ پنڈت کرم چندر کی چتا کی کڑیاں بھی جل کر راکھ ہو گئیں تو سیتا رام اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو گیا۔ اس دوران سیتا رام اور میرے درمیان زیادہ گفتگو نہیں ہوئی۔ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھنے میں مصروف رہتا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنے طاغوتی جال کا پھیلاؤ آہستہ آہستہ پھیلا رہا ہوگا۔ میں نے اسے زیادہ چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد سیتا رام اور مجھے عدالت میں پیش کیا گیا۔ پجاری پنا لال نے کرم چندر کے قتل کے سلسلے میں اقرار جرم کر لیا تھا۔ اس نے کھل کر کوئی وجہ نہیں بتائی تھی، لیکن واضح الفاظ میں یہ بیان دیا تھا کہ کسی پرانی دشمنی کی وجہ سے وہ ایک عرصے سے کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ موقع واردات پر موجود مندر کے بڑے پجاری اور دوسرے گواہوں کے چشم دید بیان کے بعد عدالت نے اس پر فرد جرم عائد کر دی تھی۔ جوگی سیتا رام کے سلسلے میں بھی اس نے اقرار کر لیا کہ اس نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اپنے چہرے پر تیزاب کے چھینٹے پھینک کر سیتا رام کے خلاف اس لیے پرچی کٹوائی تھی کہ اسے موقع پا کر کرم چندر کے قتل میں ملوث کر سکے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ مجھے جوگی سیتا رام کی طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ عدالت کے کمرے میں بھی وہ اس وقت مجرموں کے کٹہرے میں سینہ تانے کھڑا تھا۔ جب پجاری پنا لال کا بیان شروع ہوا، سیتا رام کی نظریں کسی شکاری عقاب کی مانند پنا لال کے چہرے پر اس وقت تک مرکوز رہیں جب تک اس کا بیان مکمل نہیں ہو گیا۔ ہمیں باعزت طور پر بری کر دیا گیا تو سیتا رام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے اپنی بے گناہی کا یقین پہلے سے رہا ہو۔ ہم عدالت سے باہر نکلے تو کیلاش ناتھ گاڑی لیے موجود تھا۔ اس نے کسی سیوک کی طرح سیتا رام کے قدم چھو کر اسے رہائی کی مبارکباد دی۔ خود اپنے ہاتھوں سے سیتا رام کے گلے میں گیندے کے پھول کے گجرے ڈالے، بڑی دیر تک گلے لگا رہا، پھر بولا، اب کہاں کا ارادہ ہے مہاراج؟ دھرم شالہ جا کر گنگا جل سے اشنان کروں گا، پھر سیدھا گنیش کے مندر جاؤں گا۔ مہاراج، کرم چندر کے لیے بھگوان سے پرارتھنا بھی کرنی ہے۔ سیتا رام نے بناوٹی سوگ کا اظہار اتنی سنجیدگی سے کیا کہ میں بھی حیران رہ گیا۔ سیوک کو موقع نہیں دو گے مہاراج؟ کیلاش ناتھ ہاتھ باندھ کر بولا، میرے ہوتے تم دھرم شالہ میں ٹھہرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ضد مت کر بالک، ہم سنیاسی لوگ محلوں کے بجائے جھونپڑی میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ سیتا رام نے اسے خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے پوچھا، تیری ترقی کا کیا بنا؟ منتری جی نے فائل پر دستخط کر دیے ہیں، تمہاری کرپا سے 2-4 روز میں آرڈر بھی ہو جائیں گے۔ اوش ہوں گے، سیتا رام نے بڑے اعتماد سے کہا۔ جوگی سیتا رام کی زبان سے نکلی ہوئی بات پتھر کی لکیر ثابت ہوتی ہے۔ چنتا مت کر، تجھے اور بھی اوپر جانا ہے، پر اس میں کچھ سمے لگے گا۔ تمہارا کرموں والا ہاتھ میرے سر پر ہے مہاراج، تو پھر چنتا کس بات کی؟ بہت جلد چرنوں میں جھک گیا۔ سیتا رام نے معنی خیز انداز میں مسکرا کر کہا، یاد ہے کیلاش ناتھ، جب تو میرا بیان لینے کوتوالی آیا تھا تو کیسا گرگٹ کی طرح لال پیلا ہو رہا تھا، پٹھے پر ہاتھ نہیں رکھنے دے رہا تھا۔ شمع کر دو مہاراج، کیلاش ناتھ نے ہاتھ باندھ کر ندامت کا اظہار کیا، تب میں تمہیں پہچان نہیں سکا تھا۔ کیلاش ناتھ کے اصرار کے باوجود سیتا رام نے اس کا مہمان بننے سے انکار کر دیا، البتہ اس کی گاڑی پر دھرم شالہ تک جانا منظور کر لیا۔ میں خاموش تماشائی کی طرح سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دھرم شالہ پہنچ کر سیتا رام نے گنگا جل سے اشنان کیا، کچھ دیر پنڈت پجاریوں سے باتیں کرتا رہا جو اس کو بدھائی دینے آئے تھے۔ پھر جب دھرم شالہ کا مالک بھی کمرے سے چلا گیا تو سیتا رام نے میری طرف بہت غور سے دیکھا۔ تو کہاں گم ہے بالک؟ کن وچاروں میں الجھ رہا ہے؟ جوگی کے لہجے میں تلوار کی سی کاٹ تھی۔ سب اپنی اپنی بول گئے، پر تو نے ابھی تک گرو کو مبارکباد نہیں دی۔ میں نے اپنی بدھائی سنبھال کر رکھی ہے، میں نے سنبھل کر جواب دیا۔ تم جس کارن بازی جما رہے ہو اس میں بھی سفل ہو جاؤ، پھر میں دل کھول کر تمہاری پوجا کروں گا۔ سچے من سے کہہ رہا ہے؟ اس نے میری نظروں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ گرو، میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا، تم نے گنیش کے مندر جانے کی بات کی تھی، تجھے اچنبھا کس بات پر ہے؟ سیتا رام کی نگاہوں میں تجسس جاگ اٹھا۔ کیا اتھل پتھل ہو رہی ہے تیرے اندر؟ گنیش کے مندر میں تمہارا آخری شکار پنڈت رام کشن بھی ضرور ہوگا۔ میں نے پہلو بدل کر کہا، بات کہیں بگڑ نہ جائے۔ رتن کمار، اس نے بل کھا کر کہا،
میں ابھی تک تجھے پوری طرح کھوج نہیں سکا، لیکن گرو ہمیشہ گرو رہتا ہے، تو بھی سیوکوں کی ریکھا پار کرنے کی بھول کبھی نہ کرنا۔ سیتا رام کے لہجے میں میرے لیے کھلا چیلنج تھا۔ میں نے دل پر جبر کر کے دور اندیشی سے کام لیا۔ تمہارے من میں میری طرف سے جو گانٹھ پڑی ہے اسے کھول ڈالو گرو، میں نے جوگی کو رام کرنے کی خاطر کہا۔ اب تک تم نے جو چاہا وہی ہوتا رہا ہے، آئندہ بھی وہی ہوگا جو تم چاہو گے۔ میں نے اپنا راستہ بدل لیا ہے تو تم بھی ادھر ادھر بھٹکنے کی بھول کیوں کرتے ہو؟ تم اب اگر میرے اندر نہیں جھانک سکتے تو اس میں میرا کیا دوش ہے؟ ہو سکتا ہے کالی کو میرا جاپ کرنے کا انداز بھا گیا ہو، وہ مجھ پر مہربان ہو گئی ہو، اس نے دیا کھا کر میرے اوپر کوئی اپکار کر دیا ہو جو… اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے بالک، سیتا رام میری بات کاٹ کر بولا۔ ابھی سمے نہیں آیا، میں رام کشن سے دو ہاتھ کر لوں، پھر اطمینان سے بیٹھ کر بات کروں گا۔ جیسے تمہاری مرضی، میں نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے جواب دیا، پھر کچھ سوچ کر بولا، گنیش کے مندر سے تمہاری واپسی کب تک ہوگی؟ کیا مطلب ہے تیرا؟ اس نے مجھے چبھتی ہوئی نظروں سے گھورا۔ کیا تو گرو کے ساتھ نہیں چلے گا؟ سر کے بل چلوں گا، پر اس بار تمہیں ایک بات میری بھی ماننی پڑے گی، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ پنڈت رام کشن کی موجودگی میں تم مجھے کسی بات سے روکنے کی کوشش نہیں کرو گے؟ اپنی شکتی آزمانا چاہتا ہے؟ سیتا رام نے عجیب انداز میں مسکرا کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں تجھے روکوں گا نہیں، پرنتو ایک بات یاد رکھنا، میں نے تجھے کھونے کے لیے نہیں پایا ہے۔ جب تک میرا کام پورا نہیں ہوتا، وہ انمول رتن جوگی سیتا رام کے ہاتھ نہیں آ جاتا جس کے کارن میں نے تجھے کھوجا ہے، اس وقت تک تجھے میری ہر آگیا کا پالن کرنا ہوگا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، گنیش کے مندر میں جو قدم بھی اٹھانا سوچ سمجھ کر اٹھانا، تیری ایک ذرا سی بھول میرا سارا کھیل بگاڑ دے گی۔ ایسا کوئی موقع آیا تو میں تیرا ہاتھ ضرور تھام لوں گا۔ کسی تیسرے کی موجودگی میں گرو کے آگے سر اٹھانے کی غلطی بھی نہ کرنا۔ مجھے منظور ہے، میں نے حامی بھر لی۔ سیتا رام مجھے خاصی دیر تک ٹٹولتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ درگا کے کہنے کے مطابق میرے دل کا بھید نہیں پا سکے گا، پھر بھی میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر وشنو کا نام لے کر ایک منتر پڑھ کر اپنے گرد منڈل کھینچ لیا۔ دھرم شالہ سے نکل کر ہم نے ایک سواری پکڑی اور گنیش کے مندر پہنچ گئے۔ راستے میں ہمارے درمیان زیادہ باتیں نہیں ہوئیں۔ سیتا رام کے چہرے پر گہری سنجیدگی مسلط تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کسی آخری مارکے کو سر کرنے کی خاطر خود کو پوری طرح اپنے تمام داؤ پیچ سے لیس کر رہا ہوگا۔ اس نے بھی ابھی تک کھل کر مجھے اس شے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا جس کو حاصل کرنے کی خاطر اس نے اپنی شیطانی قوتوں کے بل پر مجھے آذر سے رتن کمار بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یا تو وہ انمول شے پنڈت رام کشن ہی کے پاس ہوگی یا پھر رام کشن کا اس سے کوئی گہرا تعلق ضرور ہوگا۔ نہ ہوتا تو سیتا رام جیسا گھاگ جوگی اس شے کے پیچھے جانے کے بجائے رام کشن سے محض کوئی پچھلا حساب چکتا کرنے میں اپنا قیمتی وقت کبھی برباد نہ کرتا۔ مجھے سفید ریش بزرگ کے وہ جملے بھی یاد آ رہے تھے جو انہوں نے دادا جان کے بارے میں وقتاً فوقتاً مجھ سے کہے تھے۔ میں پوری طرح محتاط تھا۔ گنیش کے پرشکوہ مندر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میری نظریں ایک ایک پنڈت پجاری کا جائزہ لے رہی تھیں۔ سیتا رام کے اندر تکبر کا احساس جاگ اٹھا تھا۔ سامنے آنے والا کوئی پرانا واقف کار پنڈت یا پجاری اسے مہاراج کہہ کر پرنام کرتا تو اس کا سینہ فخر سے کچھ اور کشادہ ہو جاتا۔ میں بھی قرب و جوار سے بے فکر نہیں تھا۔ آدھی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ہم ایک کشادہ چبوترے پر پہنچے تو سیتا رام نے مجھے روک کر کہا، رتن کمار، آنکھیں کھلی رکھنا، یہاں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم چنتا مت کرو گرو، میں ہر پریکشا میں پورا اتروں گا، میں نے ٹھوس لہجے میں اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھانا، اس نے مجھے تاکید کی۔ جو لوگ اوپر سے چھم چھلے نظر آتے ہیں، کبھی کبھی وہ بھی بپھرتے سمندر کے انوسار گہرے ہوتے ہیں، ان کی کوئی تھا نہیں ہوتی، سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوتے ہیں۔ آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کی ترچھی نگاہ ہرے بھرے درخت کو بھی پل بھر میں جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، بے فکر رہو، میں جو کچھ کروں گا سوچ سمجھ کر ہی کروں گا۔ ایک بار پھر میری بات کان کھول کر سن لے، پنڈت رام کشن بھی تیرے لیے کسی سنگلاخ چٹان سے زیادہ مضبوط ثابت ہوگا، اس سے پنجہ لڑانے کی بھول نہ کر بیٹھنا۔
میں اسے پہچانوں گا کیسے؟ میں نے پوچھا۔ میری نظروں سے، سیتا رام سانپ کی طرح پھونکار کر بولا۔ جسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون ابلنے لگے، سمجھ لینا کہ وہی میرا اصلی شکار ہے۔ میرے ذہن میں پھر خیال ابھرا کہ کیوں نہ موقع غنیمت جان کر اس پر اسرار اور انمول شے کے بارے میں بھی پوچھ لوں جو سارے فساد کی جڑ تھی، لیکن میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اس وقت میں سیتا رام کو چھیڑ کر اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم نے دوبارہ سیڑھیاں چڑھنی شروع کی۔ مندر کا صحن قریب آ رہا تھا جب پجارنوں کا ایک غول ہرنیوں کی طرح کلپلیں کرتا نیچے اترتا نظر آیا۔ بیشتر پجاریوں کی نظریں بہکنے لگیں۔ میں نے بھی ان پر نظر ڈالی تو ٹھٹک کر رک گیا۔ پجارنوں کے بیچ جھرنا بھی موجود تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں جھرنا کے جسم کے ایک ایک انگ سے واقف تھا۔ اس کے بدن کی خوشبو میرے وجود میں رچی بسی تھی۔ مجھے تعجب ہوا کہ جھرنا پجارن کیسے بن گئی۔ کیا جوگی سیتا رام نے اسے پھر کوئی مشکل کام سونپ دیا تھا؟ ایک بار اس نے جھرنا کے خوبصورت بدن کو جال بنا کر مجھ پر پھینکا تھا۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ میں گناہ میں سر تا پا لتھڑ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے ایک بار پھر جھرنا کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرنے کی ٹھان لی ہو۔ میرے ذہن میں فوری طور پر یہی خیال ابھرا۔ میں اپنی جگہ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ جب اس کی نظریں بھی اچانک میری طرف اٹھیں، وہ بھی بھونچکا سی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اپنائیت کا احساس جاگ اٹھا۔ وہ تیر کی طرح اپنے جھنڈ سے الگ ہو کر میری طرف بھاگتی ہوئی آئی۔ تم؟ اس نے میرے قریب آ کر حیرت سے پوچھا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ یہی سوال میں تم سے بھی کر سکتا ہوں، میں نے دبی زبان میں کہا۔ میں یہاں ایک ضروری کام سے آئی ہوں۔ پجارنوں کے روپ میں؟ ہاں۔ اس کے لہجے میں جذبات امڈ آئے۔ میری نظروں میں نظریں ڈال کر بڑے دل ربانہ انداز میں بولی، کسی نے کہا تھا کہ اگر میں پجارنوں کا روپ سجا کر گنیش دیوتا سے کچھ مانگوں تو وہ میری دعا فوراً قبول کر لیں گے۔ اور تم نے یہ بات مان لی؟ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہاں۔ اس کی غزالی آنکھوں میں مستیوں کے جام ٹکرا گئے۔ تمہیں پانے کے لیے میں ہر راستہ اختیار کر سکتی ہوں۔ میں نے کرنل کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تم میرا ہاتھ تھام لو تو میرے خوابوں کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ میرے بارے میں تم ابھی کچھ نہیں جانتی۔ میں نے اس کی باہیں تھام لیں۔ میں وہ نہیں ہوں جو نظر آتا ہوں۔ تم کوئی بھی ہو، میرے لیے وہی ہو۔ اس کی آواز میں مندر کی گھنٹیوں کا سحر گھلا ملا تھا۔ والہانہ لہجے میں بولی، وہی آزر جس نے کرنل کے نگار خانے میں میری روح کو سچی تسکین پہنچائی تھی۔ تم حکم دو۔ اس نے پجارنوں کی طرح ہاتھ باندھ کر کہا، میں تمہارے لیے کوئی رنگ بھی اختیار کر لوں گی۔ کہاں رہتی ہو؟ میں نے دبی زبان میں پوچھا۔ اسی مندر میں۔ وہ بہکنے لگی۔ تمہیں پا کر مجھے یقین آ رہا ہے کہ گنیش دیوتا نے تمہاری جھرنا کی پکار سن لی ہے۔ میں سیڑھیوں پر کھڑا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ قریب سے گزرتے ہوئے پنڈت پجاری بھی کن اکھیوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے سیتا رام کو تلاش کرنے کی خاطر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ شاید اپنی دھن میں اتنا مست تھا کہ تنہا قدم بڑھاتا مندر کی سیڑھیاں عبور کر گیا تھا۔ میرے ساتھ میری کٹی میں چلو، اس نے میرے ہاتھوں پر ہلکا دباؤ ڈال کر معنی خیز لہجے میں کہا۔ مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے انکار کرنا چاہا، لیکن اس کی سحر آلود شخصیت مجھے بہکا رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ جانے کو تیار ہوا تو ایک مانوس آواز میرے کانوں میں گونجی، سنبھلو برکت علی، جسے تم جھرنا سمجھ رہے ہو وہ تمہاری آنکھوں کا فریب ہے۔ وہی ملون جس نے تمہاری عاقبت خراب کر دی تھی پھر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ میرے ذہن میں جوگی سیتا رام کی شیطانی قوتوں کا خیال ابھرا۔ شاید اس نے میرے دل کے اندر جھانکنے کی خاطر پھر جھرنا کے روپ میں کوئی سنہری جال بنا تھا۔ بزرگ کی آواز کانوں میں نہ گونجتی تو شاید میرے قدم پھر رپٹ جاتے۔ کیا بات ہے آذر، تم رک کیوں گئے؟ میں اب تمہارا آذر نہیں رہا۔ میں نے ہونٹ چباتے ہوئے اپنی کشمکش کا اظہار کیا۔ میں رتن کمار بن چکا ہوں، جوگی سیتا رام کا انمول رتن۔ کون سیتا رام؟ کون جوگی؟ جھرنا نے حیرت سے سوال کیا۔ میں سمجھی نہیں۔ تم ابھی مجھ سے دور رہو جھرنا، میں نے ادھر ادھر دیکھ کر رازداری سے کہا۔ اس وقت میں جلدی میں ہوں، دوبارہ ملوں گا تو تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں، میں نے دبی زبان میں پھر اسے دوبارہ ملنے کا یقین دلایا تو وہ اداس ہو گئی۔ مجھے جوگی سیتا رام پر ہنسی آنے لگی۔
میں نے جھرنا سے ہاتھ چھڑا کر پھر سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیں۔ مندر کے صحن میں داخل ہوا تو سیتا رام مجھے سامنے ہی نظر آ گیا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچ گیا۔ کہاں رک گیا تھا بالک؟ سیتا رام نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ ایک پجارن نے راستہ روک لیا تھا، میں نے مبہم انداز اختیار کیا۔ اسے جل دے کر آ رہا ہوں۔ سیتا رام نے مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھا، پھر وہ میرا ہاتھ تھام کر مندر کے بڑے پجاری کے ٹھکانے کی طرف بڑھ رہا تھا جب ایک بھاری بھرکم پجاری نے سامنے آ کر ہمارا راستہ روک لیا۔ اس کی نگاہوں میں سیتا رام کے لیے نفرت ہی نفرت موجود تھی۔ کیا بات ہے مہاشے؟ سیتا رام نے اسے ناگوار نظروں سے گھورا۔ کیا چاہتا ہے جوگی سیتا رام سے جو اس کے راستے میں آ گیا؟ میں تم سے ایک بنتی کرنے آیا ہوں جوگی مہاراج۔ اس کے کھردرے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ اگر تم اس سمے گنیش کے مندر سے واپس لوٹ جاؤ تو تمہاری بڑی کرپا ہوگی۔ کون ہے تو؟ سیتا رام نے اسے تیز نظروں سے دیکھا۔ میں پنڈت رام کشن مہاراج کا ایک پرانا سیوک ہوں۔ اس نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد سرسراتی آواز میں کہا، تم نے میری بنتی سن لی، میں تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں۔ سیتا رام کی نظریں شعلہ اگلنے لگیں۔ پجاری کے انداز گفتگو سے اس کی بات کا مفہوم ظاہر ہو گیا تھا۔ وہ شاید پنڈت رام کشن کی طرف سے سیتا رام کو یہ پیغام دینے آیا تھا کہ جوگی نے گنیش کے مندر میں آ کر غلطی کی ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ سیتا رام کو پہچان کر خود ہی اس کے اور رام کشن کے درمیان دیوار بننے کی کوشش کر رہا ہو۔ تن پر گھمنڈ کر رہا ہے مورکھ۔ سیتا رام کے تیور بدلنے لگے۔ جوگی سیتا رام کا کیول نام ہی سنا ہے کسی پاپی کی زبان سے، یا میرے بارے میں کوئی جانکاری بھی رکھتا ہے؟ میں تمہیں جانتا ہوں لیکن تم شاید مجھے نہیں جانتے۔ اس نے سیتا رام کے جملے سے مرعوب ہوئے بغیر بڑی گھمبیر آواز میں جواب دیا، مندر جیسے پوتر استھان پر من میں کسی کے خلاف میل لے کر آنا اچھا نہیں ہوتا۔ تم بلوان ہوتے تو اتنی بات تمہاری بدھی میں اوش آ گئی ہوتی۔ میرا خیال تھا کہ سیتا رام اس کی بات سن کر اچانک ہی آپے سے باہر ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے بھاری بھرکم پجاری کو پچکارتے ہوئے کہا، بری بات ہے بالک، جب بات دو بڑوں کی ہو تو چھوٹوں کو ہاتھ باندھ کر ایک طرف ہو جانا چاہیے، لیکن تو مورکھ لگتا ہے جو درمیان میں آنے کی بھول کر بیٹھا۔ جا بالک، چلا جا، ابھی تیرے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، دوسروں کے جھمیلوں میں کیوں ٹانگ پھنسانے کی بھول کر رہا ہے؟ میرا ہاتھ اٹھ گیا تو دھرتی پر کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ کبھی کبھی چیونٹی بھی بڑے ڈیل ڈول رکھنے والے ہاتھی کی موت کا کارن بن جاتی ہے۔ وہ زہر خند سے بولا، تم نے کتابوں میں گیانیوں اور سیانوں کی یہ کہاوت ضرور پڑھی ہوگی۔ سیتا رام اس کے جواب پر بل کھا کر رہ گیا۔ میں نے بھاری بھرکم پجاری کو غور سے دیکھا۔ ڈیل ڈول میں وہ سیتا رام کے مقابلے میں زیادہ تھا، لیکن شاید وہ پوری طرح اس کی شیطانی قوتوں سے واقف نہیں تھا۔ سیتا رام جن نظروں سے اسے گھور رہا تھا، اس سے اس بات کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں تھا کہ وہ خود کو بڑی مشکلوں سے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گنیش کے مندر میں شاید وہ بھی دنگا فساد کرنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، لیکن پجاری اسے اکسانے کی بات کر بیٹھا تھا۔ تم نے ابھی تک اپنا تعارف نہیں کرایا پجاری جی، میں درمیان میں بول پڑا۔ سیوک کو پجاری من موہن کہتے ہیں۔ اس نے مجھے بھی تلخ لہجے میں جواب دیا، تم کون ہو؟ نام من موہن ہے تو بات بھی من موہنے والی کرو، میں نے مسکرا کر کہا۔ مندر میں کھڑے ہو کر تن پر اکڑنا کسی پجاری کو شوبھا نہیں دیتا۔ میں اسے غصہ دلانا چاہتا تھا، مجھے اپنے ارادے میں مایوسی نہیں ہوئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ اچانک آپے سے باہر ہو گیا۔ اور اگر یدھ ہی لڑنی ہے تو پھر مندر سے باہر چلو۔ میں نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا۔ میں نے کالی کے علاوہ درگا کے مشورے پر وشنو مہاراج کا 21 دنوں کا جاپ بھی کر رکھا تھا۔ درگا نے مجھے اس جاپ میں کامیاب ہونے کے بعد بہت سے جنتر منتر یاد کروائے تھے۔ میں نے درگا ہی کے بتائے ہوئے ایک منتر کو پڑھ کر من موہن کی طرف پھونک ماری۔ میرے جنتر کے بیروں نے پلک جھپکتے میں اسے اٹھا کر فرش پر اوندھے منہ گرا دیا۔ من موہن نے فرش سے اٹھنے میں بڑی تیزی کا مظاہرہ کیا، لیکن میں نے دوبارہ پھونک ماری تو وہ فرش پر تیزی سے لڑکتا ہوا جا کر ایک ستون سے ٹکرا گیا۔ اس کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ صحن میں کھڑے ہوئے پنڈت پجاری بھی چونکے۔ میں تیسری پھونک مارنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ سیتا رام نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے حیرت ہی حیرت تھی۔
وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اسے موقع نہیں ملا۔ من موہن پر جو بیتی تھی اس کی اطلاع آنن فانن بڑے پجاری تک پہنچ گئی۔ وہ بھی مندر سے نکل کر سامنے آ گیا۔ سیتا رام کو دیکھ کر سیدھا اسی کی طرف آیا۔ سیتا رام کسی آہنی چٹان کی طرح اپنی جگہ جمع کھڑا تھا۔ جوگی مہاراج، بڑے پجاری نے قریب آ کر کہا، بڑے عرصے بعد تمہارے درشن ہو رہے ہیں، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آؤ میرے ساتھ اندر چلو۔ تمہارے ہی پاس آ رہا تھا کہ یہ مورکھ راستے میں آ گیا۔ سیتا رام نے من موہن کی طرف حقارت سے دیکھا۔ شمع کر دو مہاراج، بڑے پجاری نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا، ابھی بالک ہے، سیکھ رہا ہے، جوانی کے جوش میں آ کر کوئی بھول کر بیٹھا ہوگا۔ مجھے مہاراج کرم چندر کے دیہانت کی خبر ملی تھی، اسی کی آتما کی شانتی کے لیے پرارتھنا کرنے کو چلا آیا۔ سیتا رام نے اس بار سلجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا، سب ہی کو دکھ ہوا ہے۔ بڑے پجاری نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، جانے اس پاپی پنا لال کے من میں کیا آئی کہ اس نے مہاراج جیسے مہا پرش کی ہتیا کر ڈالی۔ بڑے پجاری کے آ جانے سے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ من موہن کے سنگی ساتھی اسے اٹھا کر ایک طرف چلے گئے۔ میں پوری طرح چوکس تھا۔ میری نظریں بار بار سیتا رام کی طرف بھی اٹھ رہی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ اب تک پنڈت رام کشن کو بھی جوگی سیتا رام کے مندر میں آنے کی اطلاع ضرور مل چکی ہوگی۔ من موہن کے بارے میں سن کر اس کی پیشانی پر سلوٹیں ضرور ابھری ہوں گی، لیکن وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ آ گیا ہوتا تو سیتا رام کی آنکھوں میں خون ابلنے کی علامت ضرور نظر آ جاتی۔ ہم نے بڑے پجاری کے ساتھ گنیش کی قد آدم مورتی کے ساتھ بیٹھ کر پنڈت کرم چندر کے لیے دعا کی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ سوگ کا اظہار محض ایک ڈھونگ تھا۔ سیتا رام کرم چندر کو راستے سے ہٹانے کے بعد اور شیر بن گیا تھا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے، لیکن آنکھیں رہ رہ کر ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ اسے بھی رام کشن کی تلاش تھی۔ یہ خدشہ بھی ضرور لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں وہ خاموشی سے آ کر پشت سے وار نہ کر بیٹھے۔ میں بھی خود کو کیلوں کانٹوں سے لیس کیے پوری طرح تیار تھا، لیکن رام کشن سامنے نہیں آ رہا تھا۔ ممکن ہے کسی مصلحت نے اسے روک رکھا ہو، یہ بھی ممکن تھا کہ وہ دور بیٹھا کوئی جال بن رہا ہو، کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہو۔ ہم 15-20 منٹ تک گنیش کے بت کے سامنے بیٹھے رہے، پھر سب سے پہلے سیتا رام منہ پر ہاتھ پھیرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے قدم دوبارہ صحن کی جانب اٹھے تو بڑے پجاری نے پوچھا، 2 گھڑی رکو گے نہیں جوگی مہاراج؟ کچھ جل پانی کر لیتے، پھر کبھی اطمینان سے آؤں گا، ابھی 1-2 ضروری کام اور نپٹانے ہیں۔ بڑے پجاری نے اصرار نہیں کیا۔ میں اس کے چہرے پر بھی اضطراب کی کیفیتیں محسوس کر رہا تھا۔ شاید اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ سیتا رام کے مندر آنے کا اصل سبب کیا تھا۔ وہ بھی اس بات کو کبھی پسند نہ کرتا کہ مندر کے اندر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے۔ ہم باتیں کرتے مندر کے صحن میں آئے تو وہاں موجود پنڈت پجاریوں کی نظریں ایک ایک کر کے ہماری سمت اٹھنے لگیں۔ میں اور محتاط ہو گیا۔ سیتا رام بدستور کسی ٹھہرے ہوئے طوفان کی طرح مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس کے قدم سیڑھیوں کی جانب اٹھ رہے تھے۔ من موہن کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ بڑا پجاری ہمیں سیڑھیوں تک چھوڑ کر واپس چلا گیا تو میں نے دبی زبان میں پوچھا، گرو، ہمارا یہاں آنا بیکار ہی ثابت ہوا۔ جس کی تلاش تھی وہ سامنے نہیں آیا، کہیں منہ چھپائے بیٹھا ہوگا نامردوں کی طرح۔ سیتا رام نے مسکرا کر اپنی برتری کا اظہار کیا۔ مرد ہوتا تو سامنے ضرور آتا۔ ہو سکتا ہے وہ سرے سے مندر میں موجود ہی نہ ہو۔ میں نے ایک ممکنہ خیال کا اظہار کیا، وہ جہاں بھی ہوگا اسے جوگی سیتا رام کے مندر آنے کی خبر ضرور مل گئی ہوگی۔ اس نے لاپرواہی کا اظہار کیا، پھر کچھ سوچ کر بولا، کیا اس پجارن سے نہیں ملے گا جس نے تیرا راستہ روکا تھا؟ کون تھی وہ بھاگوان؟ وہ جو بھی تھی میں اسے پہچان گیا تھا، میں نے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ میں سمجھا نہیں۔ اس نے مجھے وضاحت طلب نظروں سے گھورا۔ کیا اسے پہلے سے جانتا ہے؟ میں کوئی مناسب جواب دینے کے بارے میں غور کر رہا تھا جب میں نے جوگی سیتا رام کو چونکتے ہوئے دیکھا۔ اس کی نظریں میری پشت پر کھڑے کسی پنڈت پجاری پر جم کر رہ گئی تھیں۔ اس کے تیور میں کھچاؤ پیدا ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں شعلے بلند ہونے شروع ہو گئے۔ میں اس علامت کو دیکھ کر فوراً محتاط ہو گیا۔ ہم اس وقت سیڑھیوں کے درمیانی چبوترے پر کھڑے تھے۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ پنڈت رام کشن میری پشت پر موجود ہے۔ سیتا رام نے یہی کہا تھا کہ جب اس کی آنکھوں میں خون ابلنے لگے تو میں سمجھ لوں کہ اس کا شکار اس کے سامنے موجود ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔
میں نے پلٹ کر پشت کی جانب دیکھا۔ ہم سے 10 قدم کے فاصلے پر ایک دوہرے بدن اور پستہ قد کا پجاری تنہا کھڑا سیتا رام کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مجھے نفرت یا حقارت کے کوئی تاثرات نظر نہیں آئے۔ اس کا سکون اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ وہ سلجھی ہوئی طبیعت کا بردبار اور دور اندیش شخص ہے۔ مجھے اس کی آنکھوں میں سمندر سے زیادہ گہرائی نظر آ رہی تھی، لیکن لہروں میں تلاطم کی کیفیت نہیں تھی۔ اگر وہ پنڈت رام کشن ہی تھا تو یقیناً وہ بڑی خوبیوں کا مالک رہا ہوگا۔